حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا جو اپنی جوان بیٹیوں کو بیچا کرتا تھا۔ ان کے آباء و اجداد سے یہ رسم چلی آ رہی تھی، یہ کاروبار چلا آ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک ہے، آپ کے دور میں آپ سے کہیں زیادہ دور ایک قبیلہ رہتا تھا، وہ جوان بیٹیوں کو بیچتا تھا۔ جیسے ہی جوان بیٹی بالغہ ہوتی تھی، جیسے ہی وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی تھی تو اس کا بھائی یا اس کا باپ اسے لے کر بازار جاتا، وہاں جا کر بیٹی کی بولی لگتی تھی۔ ایسے ہی ایک بدقسمت شخص کی بیٹی جوان ہوئی، بالغہ ہوئی، بالغہ ہونے کے بعد جوانی کی دہلیز پر جیسے ہی بیٹی نے قدم رکھا تو باپ بڑا ہی خوش ہوا کہ اب پیسے کمانے کی باری آ گئی ہے۔ باپ نے کیا کیا، بیٹی کا ہاتھ پکڑا، بیٹی کو گھر سے نکالا، شہر کی طرف چل دیا، بازار کی طرف چل دیا۔ چلتے چلتے، اٹھتے بیٹھتے، گرتے سنبھلتے، آخرکار بازار میں جا ہی پہنچا۔ جا کر بیٹی کی بولی لگائی، اعلان کیا، ہے کوئی مجھ سے خوبصورت بیٹی خریدنے والا؟ میری بیٹی نئی نئی بالغہ ہوئی ہے، استغفر اللہ۔ میری بیٹی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، میری بیٹی کنواری ہے، دکھنے میں تو پری ہے، اس کا چہرہ اس قدر خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو اس طرح کا حسن و جمال دیا ہے کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے۔ باپ اعلان کر رہا تھا، بولی لگا رہا تھا، ہے کوئی مجھ سے میری خوبصورت بیٹی خریدنے والا؟ سستے داموں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میری بیٹی اس قدر حسین و جمیل ہے، اس کا چہرہ اس قدر چمکتا ہے کہ 14ویں رات کا چاند بھی دیکھے تو شرما جائے۔ جو بھی اسے دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، جو بھی اسے دیکھتا ہے تعریف کیے بغیر نہیں رہتا۔ میری بیٹی کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے، اچھے اخلاق والی ہے، اچھے کردار والی ہے۔ آج دیکھتا ہوں کس کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے کہ میری بیٹی کو خرید کر جاتا ہے۔ کون ہے اس خوبصورت لڑکی کی ڈیمانڈ پوری کرنے والا؟ کون ہے اس کی قیمت پوری کرنے والا؟ کون ہے اسے خریدنے والا؟ اس طرح کی بولیاں لگا رہا تھا، باپ اس طرح کے اعلان کر رہا تھا، اور جوان بیٹی قریب کھڑی ہے، جوان بیٹی پاس کھڑی ہے۔ جوان بیٹی نے جیسے ہی باپ کے منہ سے اس طرح کے اعلانات سنے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے جملے سنے تو بیٹی کانپنے لگی، بیٹی رونے لگی، خون کے آنسو بہا کر کہنے لگی، ابا حضور، میرے جیسی بیٹیاں بہت مل جائیں گی آپ کو، لیکن آپ جیسا باپ مجھے نہیں ملے گا۔ ابا مجھ پر رحم کرو، مجھ پر ترس کھاؤ، مجھے کیوں فروخت کر رہے ہو؟ مجھے کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ کیوں اپنے نام پر بدنما دھبا لگانا چاہتے ہو؟ ابا میں تمہاری بدنامی کا ذریعہ نہیں بننا چاہتی، ابا مجھے مت بیچو، مجھے اپنے پاس رکھو، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے نا تو پھر میں تمہاری خوب خدمت کروں گی۔ ابا جس طرح میں تمہاری خدمت کرتی چلی آ رہی ہوں، ابا تیرے بخار کو اپنا بخار سمجھوں گی، تیری ہر پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھوں گی۔ مجھے کھانے کے لیے روٹی نہ دینا، پینے کے لیے پانی نہ دینا، بس رہنے کے لیے چھت دے دینا، یہی احسان میرے اوپر کافی ہے۔ میں بس ساری زندگی تجھے ابا ابا کہہ کر پکارتی رہوں گی، خوش ہوتی رہوں گی، تیری خدمت کرتی رہوں گی۔ بیٹی رو رو کر فریادیں کر رہی تھی، ابا مجھے کسی کے ہاتھوں مت بیچو، پتہ نہیں کوئی میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، مجھے خرید کر جانے والا میرے ساتھ جانوروں کا سا سلوک نہیں کرے گا، میرے ساتھ درندوں کا سا سلوک نہیں کرے گا۔ جوانوں، آج کس کس کا رونا رویا جائے؟ وہ تو کل کی بات ہے نا، وہ تو پرانے دور کی بات ہے نا۔ آج کا اگر رونا رویا جائے، آج کی اگر بات کی جائے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کی کہانی یاد رہی، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ ہمیں اوروں کی کہانی تو یاد رہی ہے، اوروں کے قصے تو یاد رہے، مگر اپنے قصے بھول گئے، اپنی کہانیاں بھول گئے۔ آج کس کس کا رونا رویا جائے؟ آج ایک شخص کہتا ہے، جی میرا جو داماد ہے نا وہ ڈاکٹر ہے، میرا داماد انجینئر ہے، میرا داماد ملوں کا مالک، وہ فیکٹریوں کا مالک، وہ بڑا ہی مالدار ہے، وہ بڑا ہی رئیس ہے، بڑا ہی امیر ہے۔ میں نے کہا، بھائی تیرا داماد سب کچھ ہے، وہ مالدار بھی ہے، وہ امیر بھی ہے،
اتنا بتا دے کہ وہ ڈاکٹر تو ہے، اس کے نیچے 1 کروڑ کی گاڑی تو ہے، اس کے نیچے اقتدار کی کرسی تو ہے، وہ مالدار تو ہے، وہ صاحب استطاعت تو ہے، تیرا داماد سب کچھ ہے، وہ MNA MPA، وہ رئیس ہے، وہ چیئرمین ہے، وہ نمبردار ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، وہ سب کچھ ہے، مجھے اتنا بتا دے کہ وہ انسان بھی ہے۔ جس آدمی کے ہاتھوں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے رہا ہے، جس پیاری کا ہاتھ جس پیارے کے ہاتھ میں دے رہا ہے، مجھے اتنا بتا دے کہ وہ انسان بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ انسان ہے تو سب کچھ ہے، اگر انسان نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی وہ جانور ہے، اگر اس کے اندر انسانیت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں انسان تو اس وقت مر گیا تھا جس دن اس کے اندر کی انسانیت مری تھی۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتیں، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں۔ جوانو ہوش کے ناخن لو، اپنی آنکھیں کھولو، ہم کون ہیں، کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہم کون ہیں، کس کے امتی ہیں، ہمارا رہبر کون ہے، ہمارا رہنما کون ہے، ہمارا نبی کون ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، خود پر غور کرو، خود پر توجہ دو، ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں۔ جس قوم کو اپنے آپ کا پتہ بھی نہیں ہے، اس قوم کے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی کے لیے اعلان کر رہا تھا، ہے کوئی مجھ سے بالغہ بیٹی خریدنے والا؟ خوبصورت بیٹی ہے، شادی کے قابل ہو گئی ہے، جو بھی اس کے ساتھ رات گزارے گا مجھے دعائیں دے گا، ڈھیروں دعائیں دے گا۔ اس طرح کی نازیبا باتیں کر رہا تھا کہ وہاں سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ایک لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا، خون کے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا، کسی شخص کے آگے عرضیاں کرتے ہوئے دیکھا کہ خدا را مجھے مت بیچو، مجھے مت بیچو، جب بیٹی نے باپ کو بار بار اعلان کرتے ہوئے دیکھا، بار بار بولی لگاتے ہوئے دیکھا، تو وہ جان گئی کہ اب یہ مجھے بیچے بغیر نہیں رہے گا، اب یہ پیسہ لے گا ہی لے گا، اسے امیر بننے کا بڑا ہی شوق ہے، اب ہر حال میں مجھے بیچ کر ہی دم لے گا۔ تو بیٹی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، ابا حضور اگر بیچنا ہی ہے، بیچنا لازم بن چکا ہے، تو پھر کسی انسان کے حوالے کرنا، کسی درندے کے حوالے مت کرنا، کسی انسان کے حوالے کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ظالم شخص تیری بیٹی کو بار بار اس طرح کے جملے بولے، او بکواس بند کر، منہ بند کر، اگر زیادہ بات کی تو، اگر زیادہ بک بک کی تو طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کر تجھے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ آج تو کسی طلاق شدہ عورت کی طلاق کی وجہ معلوم کی جائے تو وجہ یہی سامنے آتی ہے، جی عورت زبان دراز تھی، اس کی زبان بڑی لمبی تھی، عورت زبان دراز تھی، عورت یہ تھی، عورت وہ تھی۔ مجھے بتاؤ آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ عورت باشعور تھی اس لیے جاہل آدمی سے رہنا گوارا نہیں کرتی تھی؟ کسی نے یہ کہا ہے کہ مار پیٹ کو وہ اپنا فریضہ نہیں سمجھتی تھی؟ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ شوہر کی بدتمیزی اور جاہلانہ رویے کی وجہ سے عورت گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا نا۔ اس لیے کہ آج کے انسان کی نظر دوسروں کے عیبوں پر تو جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر تو جاتی ہے، اپنی گریبان پر نہیں جاتی، اپنی خامیوں پر نظر نہیں دوڑاتا آج کا انسان۔ خیر، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قریب سے گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی ایک لڑکی کو ایک شخص کے آگے ہاتھ جوڑ کر عرضیاں کرتے ہوئے دیکھا اور شخص کو اعلان کرتے ہوئے دیکھا، ہے کوئی مجھ سے میری بیٹی خریدنے والا؟ خوبصورت بیٹی ہے، حسین و جمیل ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے، میں سستے داموں میں بیچنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی سے پوچھا، یہ اعلان کرنے والا کون ہے، تیری بولی لگانے والا کون ہے؟ اس نے رو کر کہا، یہ میرا باپ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے اس کے باپ سے پوچھا، باپ نے پہچانا نہیں تھا کہ یہ شخصیت کون ہے؟ باپ نے کہا، یہ میری بیٹی ہے اور میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔
اور ہمارے آباء و اجداد کا یہ کاروبار چلا آ رہا ہے، آباء و اجداد سے ہی یہ کاروبار چلا آ رہا ہے۔ رسم ہے، ہماری رواج ہے کہ جب ہماری بیٹی جوان ہو جاتی ہے تو ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں بیٹی کو گھر میں نہیں رکھتے، بیٹی کو بیچ ڈالتے ہیں۔ 12-14 سال تک بیٹی کو اچھی طرح پالتے ہیں، خوب دیکھ بھال کرتے ہیں، جس طرح جانور کو پالا جاتا ہے، قربانی کے جانور کو پالا جاتا ہے، اچھی طرح دیکھ بھال کی جاتی ہے، فکر کی جاتی ہے، وقت پر کھلایا جاتا ہے، وقت پر پلایا جاتا ہے، اور جب وہ قربانی کے قابل ہو جاتا ہے پھر بازار میں جا کر اسے فروخت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں۔ ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ جب ہماری بیٹی ہمارے گھر میں داخل ہوتی ہے، جیسے ہی ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آتی ہے تو ہم اس کی خوب دیکھ بھال کرتے ہیں، پالتے ہیں، ہم اس کی خوب دیکھ بھال کرتے ہیں، پالتے ہیں، اس کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتے ہیں، اس کے دردوں کو اپنے درد سمجھتے ہیں، اپنی رگوں سے خون نکال کر بیٹی کی رگوں میں ڈالتے ہیں، اپنے منہ سے نوالے نکال کر بیٹی کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ لیکن جب ہماری بیٹی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹی بالغہ ہو چکی ہے تو ہم بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اسی بازار میں لے کر آتے ہیں، بولی لگاتے ہیں، بیٹی کو ہر حال میں بیچ کر پیسہ لے کر ہی دم لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھا تو تیرا باپ بھی بیٹیاں بیچتا تھا؟ اس نے کہا جی میرا باپ بھی بیٹیاں بیچتا تھا۔ اچھا تو پھر تیرا دادا بھی بیچتا ہوگا؟ جی میرا دادا بھی بیچتا تھا۔ اچھا تو پھر تیرا پردادا بھی بیچتا ہوگا؟ اس نے کہا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ کاروبار ہمارے آباء و اجداد سے ہی چلا آ رہا ہے، ہم بیٹیوں کو بیچ کر ہی مالدار بنتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، خوب عیاشیاں مارتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بندہ خدا مجھ پر ایک چھوٹا سا احسان کر دے، وہ یہ ہے کہ تو بیٹی کی جو بھی قیمت مانگے گا میں دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، لیکن پہلے جس قبرستان کی قبر کے اندر بیٹیوں کو بیچنے والا تیرا باپ دفن ہے نا، مجھے اس قبرستان میں لے کر چلو، باپ کی قبر پر لے کر چلو، سب سے پہلے میں تیرے باپ کی قبر پر جاؤں گا، میں تجھے کچھ دکھانا چاہتا ہوں، میں تجھے تیرے باپ کو دکھانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میں تجھے تیرے باپ کی زیارت کرانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں تیری بیٹی کا خریدار بنوں گا، تو جتنے پیسے مانگے گا میں تجھے دوں گا، پہلے تو مجھے اپنے باپ کی قبر پر لے کر جا۔ وہ شخص بڑا ہی خوش ہوا، خود کو کہنے لگا دکھنے میں تو یہ بڑا ہی مالدار لگتا ہے، کیوں نہ اسے باپ کی قبر پر لے چلتا ہوں، باپ کی قبر پر لے چلتا ہوں، اس کے بعد منہ مانگے پیسے لوں گا، بیٹی دے دوں گا۔ اللہ اکبر! وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو اسے کچھ دکھانا چاہتے تھے، وہ تو اس کی زندگی بدلنا چاہتے تھے۔ قصہ مختصر جوانوں، اس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لیا، چلتے چلتے، اٹھتے بیٹھتے، گرتے سنبھلتے، بیٹی کو ساتھ لے کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر اسی قبرستان کے اندر جا پہنچے جس قبرستان کی قبر کے اندر اس کا باپ جہنم کی آگ میں جل رہا تھا، جس کے نیچے بھی آگ تھی، دائیں بھی آگ تھی، بائیں بھی آگ، اوپر بھی آگ تھی، جس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، جو قبر کے اندر چیخ رہا تھا، پکار رہا تھا۔ باپ کی قبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر گیا۔ جوانوں توجہ طلب بات ہے، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے باپ کی قبر کے سرہانے کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اور میرے کریم رب، رات کو دن میں بدلنے والے رب، آج ایک کرشمہ دکھا، اس کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا دی، کوئی ایسا کرشمہ دکھا جو اس ظالم باپ کی زندگی بدل دینے کا ذریعہ بنا دے، اسے کوئی ایسا منظر دکھا جو اس کے اندر انقلاب لانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ، اس ظالم کو، اس منحوس کو، بیٹی کو بیچنے والے باپ کو کوئی ایسا منظر دکھا جو اس کے اندر انقلاب لانے کا ذریعہ بنے، سچی اور پختہ توبہ کرنے کا ذریعہ بنے، تاکہ آئندہ اس کے خاندان میں سے کوئی بھی بیٹیوں کو بیچنے کی جرت نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اے بیٹی کو بیچنے والے باپ، اب اس طرح کر، اپنے کان باپ کی قبر کے قریب کر، تیرا باپ اندر سے کچھ کہہ رہا ہے، باپ کی آواز تو سن۔ اس بیٹی کو بیچنے والے باپ نے جیسے ہی اپنا کان قبر کے بالکل قریب کیا تو دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا کہ قبر کے اندر چیخ و پکار ہے، باپ رو رہا ہے، باپ چیخ رہا ہے
کہتا ہے ہائے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، میرے نیچے بھی آگ ہے، میرے اوپر بھی آگ، دائیں بھی آگ بائیں بھی آگ، ہائے میری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے، خدا را مجھے اس عذاب سے بچاؤ، مجھے اس عذاب سے بچاؤ۔ بیٹے نے کہا ابا آخر تو دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتا تھا، کون سی ایسی خطائیں کرتا تھا، کون سے ایسے جرم کرتا تھا کہ ان جرموں کی وجہ سے آج تیری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی پڑی ہے، تیری قبر کے اندر کیڑے ہیں بچھو ہیں جو تجھے چیخنے پر مجبور کر رہے ہیں اور تیری چیخ و پکار بلند ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ابا بتا تو صحیح آخر تو دنیا میں کون سے ایسے کارنامے سر انجام دیتا تھا۔ اب باپ نے جو جملے بولے بیٹے کی زندگی بدل کر رکھ دی، بیٹے کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ باپ نے کہا او مجھ سے میرا حال پوچھنے والے، میری 12 بیٹیاں تھیں جو بہت ہی خوبصورت تھیں، حسین و جمیل تھیں، اتنی حسین و جمیل تھیں کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے، چاند بھی دیکھتا تھا تو شرما جاتا تھا۔ میں ان کو ایک ایک کر کے بازار لے گیا، اچھے داموں میں بیٹیوں کو بیچتا گیا۔ جیسے جیسے وہ بالغہ ہوتی گئیں، جیسے جیسے وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی گئیں، ویسے ویسے میں انہیں بازار میں لے جا کر اچھے داموں میں بیچتا گیا۔ اور صرف میں بھی نہیں بیچتا تھا، میرا باپ بھی بیچتا تھا۔ صرف میرا باپ بھی اپنی بیٹی کو نہیں بیچتا تھا، اس کا باپ بھی یہی کاروبار کرتا تھا، یہی بزنس کرتا تھا۔ ہائے میں نادان نہیں جانتا تھا کہ بیٹی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہر کسی کو عطا بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو جس شخص کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو جس گھر کو پسند کرتا ہے اسی گھر میں بیٹی کو بھیج دیتا ہے، جس گھر کو پسند کرتا ہے۔ ہائے میں نے جس زبان سے بازار میں کھڑے ہو کر بیٹی کو بیچنے کا اعلان کیا تھا، جس زبان سے بیٹی کی بولی لگائی تھی کہ مجھ سے میری بیٹی خرید لو، میری بیٹی بڑی ہی حسین و جمیل ہے، نئی نئی بالغہ ہوئی ہے، نئی نئی اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، جس زبان سے میں یہ بولی لگاتا تھا آج اس زبان کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں، اس زبان کو قبر کے مکوڑے کھا رہے ہیں۔ اللہ نے ایک کیڑے کی ڈیوٹی لگا دی جو روزانہ میری زبان کو کاٹتا ہے، وہ اس طرح کا زہریلا کیڑا ہے اور اس طرح کا کاٹتا ہے، اس طرح کی مجھے تکلیف دیتا ہے کہ اس کے ایک بار کاٹنے سے میں 70 گز زمین میں دھس جاتا ہوں۔ جن ہاتھوں سے میں بیٹی کو پکڑ کر گھر سے باہر نکلتا تھا، بازار کی طرف لے کر جاتا تھا، بیٹی کو بیچ کر جن ہاتھوں سے پیسہ لیتا تھا، مال لیتا تھا، آج وہ ہاتھ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، جہنم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، آگ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ خدا کی رحمت کو بیچنے کے لیے جن پیروں سے چل کر بازار کی طرف جاتا تھا، گناہوں کی طرف جو پیر بڑھاتا تھا، جو قدم گناہوں کی طرف بڑھاتا تھا، آج قبر کے اندر ان پیروں میں آگ کے جوتے پہنائے گئے ہیں، جہنم کا ابلتا ہوا پانی مجھے پلایا جاتا ہے، میرے پیر آگ کے جوتوں میں جکڑے ہوئے، میرے نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، میری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے۔ او مجھ سے میرا حال چال پوچھنے والے، خدا را زندگی میں ہر ایک گناہ کرنا، ہر ایک گناہ کی بخشش ہے، مگر زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی بیٹی کی بولی لگانا تو رہی دور کی بات، خدا تعالیٰ کی رحمت کو بیچنا تو رہی دور کی بات، کبھی بھی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بھی مت نکالنا، آنسو نکالنے کا سوچنا بھی مت، بیٹی کو پریشان کرنے کی ہمت بھی مت کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا اللہ تمہاری نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دے گا۔ اور میرے خاندان میں سے، میرے آباء و اجداد میں سے جو لوگ اس کاروبار میں ملوث تھے، سب کے سب لوگ اس وقت عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہے باپ کی یہ درد بھری فریادیں سننے کے بعد، یہ عبرت ناک منظر دیکھنے کے بعد، یہ بیٹی کو بیچنے والا شخص قبر سے اٹھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیر پکڑ کر کہنے لگا حضرت خدا را مجھے معاف کر دینا، آج میں پختہ توبہ کرتا ہوں، پکی توبہ کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میری توبہ قبول فرما لے،
آج کے بعد میں بیٹی کو نہیں بیچوں۔ ہاتھ جوڑ کر آج گزار ہوا، حضرت اب تک میں تمہیں نہ پہچان سکا، اب آپ کا پتہ چلا کہ آپ کون ہیں۔ خدا را آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتا ہے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبولیت کا درجہ عطا کر دے۔ حضرت اب تک تو میں گناہوں میں ڈوبا رہا، اب تک تو میں غفلت میں ڈوبا رہا، آج سے پکی توبہ کرتا ہوں۔ میں تو کیا میرے خاندان میں بھی کوئی بھی اللہ کی نعمت کو بیچنے کی ہمت نہیں کرے گا، اللہ کی نعمت کو فروخت کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اے جوانو، بیٹیاں جب گھر سے رخصت ہوتی ہیں نا تو وہ گھر کی رونقیں بھی ساتھ لے کر جاتی ہیں۔ بیٹیاں جب گھر سے رخصت ہوتی ہیں وہ ماں باپ کے ناز و نخرے بھی ساتھ لے کر جاتی ہیں، وہ خوشیاں بھی ساتھ لے کر جاتی ہیں، وہ مسکراہٹیں بھی ساتھ لے کر جاتی ہیں، وہ غصے کے دوران برداشت بھی ساتھ لے کر جاتی ہیں۔ باپ کا غصہ الگ برداشت کرتی ہیں، ماں کا غصہ الگ برداشت کرتی ہیں، بھائیوں کا غصہ الگ برداشت کرتی ہیں۔ ساری زندگی بھائیوں کے جوتے پالش کرنے میں گزار دیتی ہیں، اور جو بیٹی بھائی کا جوتا پالش کرتی ہے، جو بیٹی باپ کا جوتا پالش کرتی ہے، قسم خدا کی ایسا کرنے میں وہ خود پر فخر محسوس کرتی ہے کہ میں اپنے باپ کا جوتا پالش کر رہی ہوں، میں اپنے بھائی کا، اپنے جگر کی بوٹی کا، اپنے بازو کا، اپنے ساتھی کا جوتا پالش کر رہی ہوں۔ تو خدا را میرے بھائیوں، اگر اللہ نے تمہیں بیٹیوں سے نوازا ہے تو ایک بار دل کے کانوں سے سن لو۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی، بیٹیوں کو حلال کا نوالا کما کر ان کے منہ میں ڈالے، حلال کی کمائی سے بیٹیوں کو پالے، حلال کی کمائی سے بیٹیوں کھلائے پلائے، بیٹی کو جوان کرے، بڑا کرے، اپنی حیثیت کے مطابق بیٹی کو پڑھائے لکھائے، دین کا علم دے، شریعت کا علم دے، اس کے بعد شریعت محمدی کے مطابق نکاح کرے، بیٹی کو رخصت کر دے، 3 بیٹیوں کو ایسے ہی رخصت کر دے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ 3 بیٹیوں کا باپ اور میں محمد، ہم دونوں جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی میرے نبی نے دونوں انگلیاں باہر نکالی، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، صحابہ کرام کو دکھاتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن میں اور 3 بیٹیوں کا باپ ہم دونوں اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوں گے، قریب قریب جنت میں ہوں گے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بیٹیوں جیسی رحمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔